نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد اللہ تعالی۔ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 18 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے حضور اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب عطا فرمائی گئی تھی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر یہ کہ اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، وہ آپس میں ایک بغاوت جلن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو کوئی انکار کرتا ہے، ومن یکفر، جو انکار کرتا ہے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، پس وہ یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ رب ذوالجلال، ہم اس آیت برکہ کو تیرے حضور بطور امانت رکھتے ہیں، اور ہم یہ یقین کامل کے ساتھ مولا تعالیٰ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ دین اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا کوئی دین بھی دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام ہی تھا۔ البتہ ان کے نام نہیں رکھے جاتے تھے مسلمان صرف میرے نبی کی امت کا نام رکھا گیا کیونکہ ان پر دین مکمل ہوا ہے۔ پہلے جتنے بھی ادیان تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر لیا۔ حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے سب کا دین ایک تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور اپنی گردن جھکا دینا۔ رب کائنات جل مجل کریم نے جن چیزوں پر ایمان لانا لازم قرار دیا ہے، جس طرح آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارے کی ساری چیزیں، پھر کسی لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کے درمیان تفریق نہ کرنا، اور ایمان لانا قدر پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، ان ساری چیزوں پر جو ایمان لانا، سارے انبیاء اسی دین پر آئے ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے مختلف تھے کہ ان کی عبادت کے طریقہ کار جدا جدا تھے، دین سب کا ایک تھا۔ اور نہیں اختلاف کہ ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، حقیقت سے وہ واقف تھے، جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، ان کو پتہ تھا ہم غلطی پر ہیں۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا، ان کو پتہ تھا ہم غلطی پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یہودیوں کو پتہ تھا ہم غلطی پر ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی تکذیب کی، ان بدبختوں کو پتہ تھا ہم غلطی پر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ جس طرح آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے معجزات کو دیکھا، فرعون لعین کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی موجودگی میں 9 کے قریب معجزات انہوں نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرعونیوں پر رب کائنات کا عذاب و عطاب دیکھا، کبھی خون کا، کبھی جوؤں کا، چیچڑیوں کا، مینڈکوں کا، مختلف عذاب آتے دیکھے۔ لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے کہہ لگے لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلا دیکھ نہیں لیتے۔ یعنی ساری چیزوں کو، حقائق کو جاننے کے باوجود یہ انکار کرتے رہے۔ اور میرے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو رسول رحمت کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ رسول رحمت کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کر دیا۔ اور اب یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر جو آگے آ رہا ہے، انہوں نے انبیاء کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کی کائنات جل وعلا فرماتے ہیں
انہوں نے یہ انکار کیوں کیا؟ نادانی کی وجہ سے نہیں، بغیم بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، تو پھر جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، باز کرتے ہیں، حقائق کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، بات طویل ہو جائے گی، آپ قبل عزیز سن چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام کا اسلام قبول کرنا، حضرت کعب احبار کا اسلام قبول کرنا، حقائق کو جانتے تھے، اس کے باوجود جب ان یہودیوں نے انکار کیا تو فقل، تم یہ کہہ دو، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے اپنا چہرہ صلی اللہ کے لیے جھکا دیا کہ جو میرا اللہ ہے، جو خالق ہے، اور ان سارے لوگوں نے جو بھی میری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی میں اور میرے جتنے ساتھی ہیں، ہم نے اپنا چہرہ، اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکا دیا ہے۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، جاؤ جہنم میں۔ تم کیا سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہارے ایمان لانے سے ہماری سلطنت میں کوئی مضبوطی آ جائے گی، اکنامیکل طور پر ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، ہماری بادشاہت وسیع ہو جائے گی؟ نہیں، عقل کے اندھو، میرے نبی کی رسالت کا گواہ میرا اللہ، میرے رب کی توحید کے گواہ میرے نبی، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اپنے لیے، بے ایمان رہو گے تو اپنی قبر کو خراب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر کوئی احسان بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور فرما دیجیے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ کو، والأمیین، اور ان ان پڑھوں کو، عرب کے بدوؤں کو، فرما دیجیے، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ فإن اسلموا فقد اہتدوا، پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ عرب کے جو ان پڑھ امی بدو تھے، میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، زمانے کے شہنشاہ بن گئے۔ ان کو اندازے جہاں بانی کس سے سکھا دیا؟ سیدنا فاروق اعظم کے وہ قوانین جو آپ نے وضع فرمائے تھے، آج تک دنیا والے ان پر عمل کرتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں اور راستے پاتے ہیں ان پر عمل کرنے کے ساتھ۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ جو اجڑ ہیں، امیین، ان پڑھ ہیں، بدو ہیں، یہ ایمان لے آئیں، اور اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی علم والے اور بغیر علم والے، یہ ایمان لے آئیں، فرمائیے اسلمتم، کیا تم نے تسلیم کر لیا ہمارے احکامات کو؟ فإن اسلموا، پھر اگر انہوں نے تسلیم کر لیا، فقد اہتدوا، پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور اگر نافرمانی کریں گے، فإنما علیک البلاغ، تو پھر آپ کے ذمہ کرم تو صرف اور صرف احکامات الہیہ کو پہنچا دینا ہے، ان کو بتا دینا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں توحید کا داعی بن کے آیا ہوں، تم اگر میرا کہنا مانو گے جنت پہ چلے جاؤ گے، نافرمانی کرو گے جہنم تمہاری طاق میں ہے، تمہیں مرنا ہے، قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، تمہارے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہیں وہ کتاب تھما کے کہا جائے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، ان کو بتا دو، اگر مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو جائے جہنم میں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمہ تو صرف اور صرف احکامات پہنچا دینا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عالم دین تقریر کرنے کے بعد یہی جملہ کہتا ہے، وما علینا الا البلاغ، یا وما علی الا البلاغ، میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دینا تھی، نافذ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ان کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، جو کافر ہوئے، یہودی، عیسائی، یہ بدو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان نبیوں کو قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ باقی انبیاء کے ساتھ جو انہوں نے معاذ اللہ سلوک کیا، نبی کو بے دریغ شہید کیا۔ صاحب تفسیر مدنی لکھتے ہیں کہ ایک وقت پہ 300 سے زیادہ انبیاء کو شہید کر دیا ان بدبختوں نے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، آپ کے علم میں ہے میرے نبی کو شہید کرنے کی کتنی مدبہ کوشش کی، کبھی زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی، کبھی بڑا پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی،
کبھی منافقوں کو خرید کا شہید کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزماں ہے، ساری باتوں کا پتہ تھا، مگر شیطان کے یہ چیلے، جس طرح شیطان کو یہ علم کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، علم کے جنت محفوظ مقام ہے، علم کے اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہے، پھر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آیا۔ اسی طرح یہ بدبخت بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آئے، کبھی زہر دیا، کبھی مکان کے دیوار کے قریب بٹھا کر اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، کبھی منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے غزوہ خندق جیسا ماحول بنایا، کبھی منافقوں کو خرید کر میرے کریم آقا کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ہر ممکن انہوں نے یہ کوشش کی، مگر اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور بلا وجہ نبیوں کا قتل ہوتا ہی بغیر حق ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ ایک طرح شہید کرنے کی کوئی دلیل ان کے پاس ہو، کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، نبیوں کو بھی شہید کیا، اور جو علماء ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے تھے ان کو بھی شہید کیا۔ ان بدبختوں کی یہی حالت رہی۔ فرماتے رب کائنات کہ یامرون بالقسط من الناس، انسانوں میں جو ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی شہید کیا، تو اب ان کو صلہ کیا ملے گا؟ فبشرہم، ان کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، اس عذاب کی جو بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر تمہیں مبارک ہو یہ عذاب، اگر تمہاری یہی حالت ہے نا۔ یہ نہایت ہی ذلیل کر دینے والا جملہ ہے، یہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے ہو، ہم بنی اسرائیل ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، ہماری یہ شان ہے، پھر انعام لے لو۔ انعام کیا؟ ذلت اور رسوائی کا انعام، جہنم کی آگ میں جلنے کا انعام، عذاب علیم کا انعام، عذاب عظیم کا انعام، یہ انعام تم لے لو۔ یہ ہے تمہارا مقدر، جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر کمر ہمت باندھی، اور تم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام تھا۔ نبیوں کو شہید کیا، کتابوں کو جلایا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ علماء کو قتل کیا، اور تمہارا پھر صلہ کیا ہوگا؟ کیا تمہیں اجر ملے گا؟ یہی ملے گا نا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ بدبخت ہیں انبیاء کے گستاخ، نبیوں کو شہید کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، علماء کو قتل کرنے والے، یہی وہ خبیث لوگ ہیں کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اب پوری کائنات میں ان کا کوئی بھی مددگار و معاون نہیں ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔